बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है उसका वाज़े मतलब हुकूमत की तरफ से इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करना है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अंदरूनी लड़ाई से इस वक्त हुकूमत और सहाफी बड़ा फायदा उठा रहे हैं। आज बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। जस्टिस कादी फायद ईसा ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुलाकात की है और उस मुलाकात के बाद पार्लियामेंट में उनके जाने के हवाले से एक वजाती नोट भी जारी किया गया है। इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। हुकूमती सफों में इस हवाले से सो गए और आज शहबाज शरीफ के एक आम नुमाइंदे ने भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुलाकात की है। इस वक्त क्या चल रहा है इस पर हम बात करेंगे। तहरीक इंसाफ ने भी अपनी अगली हिकमत अमली का ऐलान कर दिया और कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या होने जा रहा है इस पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। हुकूमत का इरादा वाज़ेह है कि आइन के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन करवाने का फैसला दिया है उन्होंने अमल दरामद नहीं करवाना। हुकूमत के एक मुआविन खसूसी को रिजाइन करवाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वकील बनाया गया और एक ऐसी मुतनाज़ शख्सियत जिसका काम सिर्फ जजेस के साथ लड़ाई करना है उस शख्स को मैदान के अंदर उतारा गया। और जब टेलीविजन चैनल की स्क्रीनों पर यह बात हो रही थी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और साथी जजेस ने इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी कर दिया है तो उसने वादे तौर पर कहा था कि ये इंतखाबात नहीं होंगे। लेकिन इसके साथ ही लतीफ खोसा जो है उन्होंने बताया था कि ये इंतखाबात आपको करवाने पड़ेंगे तो उन्होंने चैलेंज कर दिया था। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मौकफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दिया था वो बड़े वादे था कि हम तो इलेक्शन करवाना चाहते हैं लेकिन हुकूमत की तरफ से फंड फराहम नहीं किया जा रहा है, जो हमें जो लोग चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है, सिक्योरिटी मुहैया नहीं की जा रही। लेकिन वो वकील जो बाकायदा जिसको रिजाइन करवाकर मैदान में उतारा गया था वो कहता था इलेक्शन नहीं होने। और फिर नून लीग की हुकूमत और बाकी लोग मुसलसल ये कह रहे हैं और एक ऐसा मामला है जिसकी वजह से एक खुली जंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ शुरू की गई। और इसका जो बड़ा बेनिफिट है उनको जस्टिस कादी फायद ईसा के फैसले और 4 जजेस के इख्तलाफी नोट से मिला। रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसके जरिए 4-3 का फैसला करार देकर उन्होंने राय फरार अख्तियार की। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का अब यह बड़ा इम्तिहान है कि वो अपने फैसले पर किस तरह अमल दरामद करवाते हैं। तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह फैसला कर लिया है कि कल वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो जा रहे हैं और वो अपील करेंगे कि जो आपने हुक्म दिया था, जो आपने फैसला दिया था, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब मजीद इसको ताखीर का शिकार करके मकसद यह है कि 14 मई को भी इलेक्शन ना हो। तो कल का दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई अहमियत का अमल है। आज इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जारी कर दी है और बल्कि पेश कर दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और कल इस पर बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और साथी जजेस की तरफ से जो रद्द अमल है, जो अगला लाया अमल है वो सामने आना है। आज शहबाज शरीफ के एक इंतहाई आम शख्सियत अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अनवर साहब उन्होंने मुलाकात की है जो वजीर आजम के बिहाफ पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से। अब इस पर जराए के मुख्तलिफ दावे हैं कि शायद वो समझते हैं कि हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं और ये भी तासर दिया जा रहा है कि मुज़ाकरात करने जा रहे हैं और थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए तो इन्हें अदालत और इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं उसके अंदर थोड़ा सा डिले किया जाए। इस तरह की बात जो समी इब्राहिम साहब और कुछ लोगों ने की है। लेकिन हुकूमती सफों के अंदर एक बड़ी परेशानी है और उनको भी ये लगता है कि शहबाज शरीफ और बाकी लोग अगर नाअहल होते हैं वक्ती तौर पर शायद ये मामला हो लेकिन आगे जाकर उनको इसका फायदा पहुंच सकता है। इस वक्त जो पूरी कोशिश है वो ये है कि 2 साल तक इंतखाबात ना हो। मरियम नवाज जो है वो जा चुकी हैं उम्रे के लिए। नवाज शरीफ भी वहां जो है वो हरमैन शरीफैन पहुंच रहे हैं, वहां उनकी सियासी मुलाकातें भी होनी है। शहबाज शरीफ और कुछ और लोगों ने भी जो है वो सऊदी अरब रवाना होना है और फिर कतर के अंदर शायद शरीफ खानदान की ईद होगी। अक्सर शरीफ खानदान की जो ईदें हैं वो या लंदन होती हैं और या फिर बैरून मुल्क किसी जगह होती है और ये एक पाकिस्तान के हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानियों की कोशिश होती है कि वो पाकिस्तान अपने घर में ईद करें। लेकिन चूंकि दुनिया भर में फैली हुई बिजनेस एम्पायर्स हैं और उन्होंने हर जगह पहुंचना होता है तो अब पूरी जो कोशिश थी वो ये थी कि हालात इस तरह के बन पाए कि हम कहें कि जनाब ये तराजू के पलड़े बराबर किए जाए और तराजू के पलड़े बराबर करने का वादे मतलब यह है कि नवाज शरीफ की जो सजा है उसको खत्म किया जाए, उसको जो इलेक्शन है उसमें इजाजत दी जाए। और गुज़श्ता रोज मियां जावेद नसीफ ने यह वादे किया कि हम नहीं चाहते कि इमरान खान को नाअहल किया जाए लेकिन हम ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ को अहल किया जाए ताकि वो यहां आकर जलसे जुलूस करें और इंतखाबी मैदान सजे। लेकिन जब तक नवाज शरीफ जो है उसको इजाजत नहीं दी जाती
اور بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ معافی مانگے وہ ججز اور اس کے بعد پھر انتخابات جو ہے وہ ممکن ہے، ورنہ انتخابات ممکن نہیں ہے۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ 1.5-2 سال کے لیے انتخابات کو ملتوی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف الیکشن جیت رہی ہے، اور جو اس وقت عوام کے اندر پی ٹی آئی اور عمران خان کا طوطی بول رہا ہے، جب تک یہ ردم کم نہیں ہوتا، تحریک انصاف ٹوٹتی نہیں، عمران خان نائل نہیں ہوتے یا جیل میں نہیں جاتے، تو اس وقت تک الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی جو ملاقات ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ ملاقات ایک ایسے موقع پر ہوئی ہے جہاں پر یہ توقع تھی کہ ملاقات بھی نہیں ہوگی اور معاملات کو ٹھنڈا بھی نہیں کیا جائے گا۔ اس کا جو سارا فائدہ ہے وہ بیسیکلی پی ڈی ایم حکومت جو ہے وہ اس کا فائدہ لے رہی ہے، اور لازمی بات ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی اور باقی جو حکومتی لوگ ہیں وہ بڑے طریقے سے انہوں نے کل جس طرح قاضی فائد عیسیٰ کو اپنے درمیان انہوں نے فریم کے اندر سیٹ کیا، لوگوں نے تنقید کی، عوامی دباؤ کام کر گیا، اور اب جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو جو ایک مصنوعی ہیرو بنا کر پیش کیا گیا تھا، ان کو پتا چلا کہ عوام نے ان کو بڑا مائنڈ کیا ہے جب وہ گئے۔ تو اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے آج افطار سے پہلے ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے، 40 منٹ کی ملاقات بتایا گیا ہے۔ یقیناً آپس کے اندر بڑے شدید مخالف سمجھے جانے والے ججز کی یہ ملاقات یقیناً جو اگلے لائے عمل ہے یا جو اختلافی معاملات ہیں ان پر گفتگو ہوئی ہوگی، اور جو جسٹس بندیال صاحب ہیں انہوں نے یقیناً سمجھایا ہوگا کہ قاضی صاحب آپ اگلے چیف جسٹس ہیں، میں تو چند ماہ کا مہمان ہوں، اور یہ آپ کا شکنجہ کسا جا رہا ہے، اور آپ ہوش کے ناخن لیں اور پی ڈی ایم حکومت کے اعلی کار اور سہولت کار کے طور پر استعمال کرنے جو ہے ہونے کے لیے، اور جو ایک بظاہر آپ ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یقیناً آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ باتیں ساری سمجھائی ہوں گی، اور اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی یہ جو ملاقات ہے یہ انتہائی عام نوعیت کی ہے۔ ایک ایسے موقع پر امید ہے کہ یہ جس طرح بتایا گیا ہے، ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے، معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو تلخی ہے اس کو دور کرنے کی یا کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کا اندازہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ حکومتی صفوں میں اس ملاقات کی وجہ سے سوگ کی کیفیت ہے۔ وہ تمام صحافی جو بڑے زبردست طریقے سے پذیرائی کرتے ہیں اس طرح کی باتوں کی، وہ مکمل طور پر خاموش تھے۔ اے آر وائی کے جو رپورٹر ہیں راجہ محسن اعجاز، انہوں نے اور باقی جو چینلز ہیں انہوں نے اس خبر کو جب بریک کیا تو اس کے بعد نون لیگ نے کوئی اس کا گرمجوشی سے استقبال نہیں کیا۔ اب ایک طرف اٹارنی جنرل آف پاکستان کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے ملاقات، اب اس ملاقات کے اندر کیا بات ہوئی ہوگی؟ یقیناً کوئی ریلیکسیشن، کوئی ٹائم، کوئی چیزیں جو ہے وہ جو مائنڈ ہے وہ چیف جسٹس کا پڑھنے کی کوشش کی ہوگی۔ ایک طرف ان کے پر کاٹے جا رہے ہیں بل لا کر، اور دوسری طرف جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی یہ ملاقات جو ہے وہ اس لیے اہمیت کی عمل ہے کہ اس کے بعد قاضی فائد عیسیٰ کو بھی اندازہ ہے کہ عوام کے اندر جو چند صحافیوں نے جن کی عوام کے اندر جڑیں نہیں ہے، بلکہ وہ چند وہی صحافی ہیں جو اس وقت پی ڈی ایم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، تو جتنی پی ڈی ایم کی پاپولیرٹی ہے وہی ان کی بھی پاپولیرٹی ہے۔ انہوں نے ایک مصنوعی ان کو ہیرو بنایا ہوا ہے، تو عوام نے زیرو کر دی ہے۔ عوام نے بتایا ہے کہ قاضی صاحب آپ کہاں چلے گئے، باقی ججز نہیں گئے تو آپ کو کیا پریشانی تھی، دعوت تو باقیوں کو بھی تھی، تو آپ جب یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے اس ملاقات کے بعد بتایا گیا کہ یہ اضافی جو وضاحتی نوٹ ایک جاری کیا ہے، میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دوں، آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ کم از کم میں اس پر مطمئن نہیں ہوں اس حوالے سے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے آج اپنی وضاحت کی ہے۔ وضاحت پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہے کہ عوام نے کتنا برا منایا ہے۔ اب انہوں نے کل جس طرح ایک جج کے بجائے سیاستدان بننے کو ترجیح دی، اور وہاں جس طرح کی گفتگو کی گئی، ان کو اندازہ بھی تھا، وہ کوئی دودھ پیتے بچے نہیں تھے، وہ کن لوگوں کے درمیان جا رہے ہیں، وہ کوئی انٹلیکچوئل لوگ نہیں تھے، وہ کوئی فکری، نظریاتی اور علمی گفتگو کرنے والے لوگ نہیں ہیں، وہ تو کیچڑ اچھالنے والے بات ہے، وہ تو آئین کو روندنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر خاص طور پر جب آئین کو روندا جا رہا ہے تو کیا آپ وہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ 90 دن میں الیکشن آئین کا تقاضا ہے اور آپ کو بھی اس فیصلے کا احترام کرنا چاہیے؟ تو الٹا جو قاضی صاحب کا وہاں پر جانا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ قاضی صاحب نے اپنا وزن دوسرے پلڑے میں ڈالا ہے کہ میں اگلا چیف جسٹس ہوں، جو لوگوں نے پرسیو کیا ہے اس کے مطابق کہ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ جو مرضی ہے کھل کر چیف جسٹس بندیال اور ساتھی ججز کے حوالے سے کریں۔ اب جو ہے ظاہر ہے ایک تو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہونا ہے، پشاور کے ایک جج صاحب ہیں، ان کی تعیناتی کا معاملہ ہے، یا ججز ہیں شاید زیادہ، ان کے حوالے سے دیکھا جائے گا۔ اب آج انہوں نے جو وضاحت جاری کی ہے
وہ قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے تمام ججوں کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی گولڈن جوبلی منانے کے لیے دعوت دی گئی تھی۔ یہ دعوت قبول کرنے سے قبل معلومات حاصل کی گئیں کہ سیاسی تقریریں کی جائیں اور یقین دہانیاں کرائی گئیں کہ صرف آئین اور اس کے بنانے کے متعلق بات کی جائے گی، بنانے والوں کے متعلق بات کی جائے گی۔ مجھے جو پروگرام بھیجا گیا اس نے بھی اس کی تصدیق کی۔ اس نقطے کی وضاحت پہلے میرے جو ہے وہ عملے نے قومی اسمبلی کے ڈپٹی ڈائریکٹر سے کروائی اور پھر خود میں نے براہ راست سپیکر سے بات کی، اور اس کے بعد ہی میں نے دعوت قبول کی، کیونکہ میں آئین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ مجھ سے پوچھا گیا تھا یعنی اس آئین سے آپ اظہار یکجہتی کرنے گئے تھے قاضی صاحب جس پر عمل درآمد اس وقت نہیں ہو رہا، پارلیمنٹ کے اندر یہ بیٹھے ہوئے لوگ جس کو پاؤں تلے روند رہے ہیں، آپ وہاں پر گئے تھے؟ دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ تقریر کریں گے اور میں نے معذرت کی، تاہم جب بعض تقریروں میں سیاسی بیانات دیے گئے تو پھر میں نے بات کرنے کی درخواست کی تاکہ کسی ممکنہ غلط فہمی کا ازالہ ہو سکے، اور پھر میں نے بات کی۔ یہ امر باعث سے حیرت ہے کہ بعض لوگوں کو اس پر اعتراض ہے کہ میں کہاں بیٹھا تھا اور یا میں نے آئین کی یاد منانے کی تقریب میں شرکت کیوں کی۔ میں ہال کے ایک کونے میں یا گیلری میں بیٹھنے کو ترجیح دیتا، لیکن عدلیہ کے ایک فرد کی عزت کی افزائی کے لیے مجھے درمیان میں بٹھایا گیا، میں نے بیٹھنے کے لیے خود وہ جگہ نہیں چنی۔ جناب والا، یہ آپ کو عزت کیوں، باقی ججز کو عزت کیوں نہیں دی گئی، اور وہ نہیں پہنچے تو آپ کیوں پہنچے؟ پھر وہی سوال ہے۔ آئین کو سیاسی تنوع کے تمام اطراف سے لوگوں کے براہ راست چنے گئے نمائندوں کے ذریعے بنایا گیا۔ اب انہوں نے بتایا کہ چونکہ وہ چنے ہوئے نمائندے ہیں تو عوام کے لیے قابل احترام ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے بھی بڑی کردار ادا کیا تھا۔ کنونشن کے منتظمین نے پاکستان کی تاریخ کا ایک خصوصی اہمیت کا عمل دن منانے کے لیے سب کو دعوت دی تھی۔ آئین کی گولڈن جوبلی تمام شہریوں کے لیے جشن مسرت ہے، یہ کسی مخصوص سیاسی جماعت یا ادارے کا استحقاق نہیں ہے۔ آئین کی اہمیت سب پر واضح کی جانی چاہیے اور یہ ایسا مسلسل کرنا چاہیے۔ جب پاکستان کے بعض لوگوں کے براہ راست چنے گئے نمائندوں کا بنایا گیا آئین نہیں تھا تو ملک تقسیم تھا۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا شہریوں کا بہترین مفاد اس میں ہے، تقسیم کے بیج نہ بو جائیں۔ آئین کا بنایا جانا ہماری تاریخ کے عام ترین لمحات میں سے ہے جسے منانا ضروری ہے۔ لیکن آپ دیکھیے نا قاضی صاحب، پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت جس کی عوام میں جڑیں ہیں وہ تو وہاں پر موجود نہیں ہے، اور ایک آدھی ہنگ قسم کی پارلیمنٹ ہے اور آپ وہاں پر گئے، لوگوں نے اس لیے برا منایا، اور اب امید ہے آپ اس حکومت کی سہولت کاری چھوڑ دیں گے تو آپ کی لوگ عزت کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ آج وضاحت جاری کی گئی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عام ملاقات ہوئی ہے۔ اب کل کو کوئی قاضی صاحب نیا کٹا کھول دیں وہ علیحدہ معاملہ ہے، اور اگر اس کے اندر وہ سہولت کاری بند کریں گے تو یقیناً آئین کی اور سپریم کورٹ اور عوام کی فتح ہوگی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔